السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ روى البخاری ومسلم عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کل کے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اس بارے میں قرآن کی آیتیں اور سلف کے اقوال سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں تقریباً 3 اسباب ہیں، انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے ہفتے کے دن۔ تو ایمان ماشاءاللہ بڑھتا ہے تو اس کے اسباب میں ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی یہ چیز ہے، بندے کے پاس نفع بخش علم آتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، معاویہ کی شخصیت کو شیعہ نے بہت داغدار کیا، ان کو ہمیشہ گرانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں یہ امی کے جو بھائی ہوتے اسے کیا بولتے ہیں؟ ماموں بولتے۔ تو اس طریقے سے معاویہ کو مومنین کا ماموں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں، اور ام حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، لہٰذا بیوی کا جو بھائی ہوتا ہے وہ اصل میں ماموں ہوتا ہے سب کے لیے۔ لہٰذا اس بارے میں کہا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورے امت کے ماموں ہیں۔ تو انہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اگر کوئی مقرب بندے تھے تو انبیاء اور رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا، جیسا کہ کہا اللہ یصطفی، اللہ جیسا کہ سورہ حج کے آخری میں اس طرف اشارہ ہے، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے چنتا ہے اور فرشتوں سے بھی چنتا ہے۔ لہٰذا نبیوں اور رسولوں کا جو ایمان تھا وہ ایمان تو دنیا کے کسی طبقے میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور نبی اور رسول کے بعد دنیا میں سب سے بہترین ایمان اگر کسی کا تھا تو حضرات صحابہ کرام کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے معیار ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کیا کہا؟ اگر امت ہدایت چاہتی ہے تو صحابہ ایمان اپنے اندر پیدا فرمائے، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ایک دعا پڑھتے، وہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، توجہ نہیں دیے ہوں گے، اور ہم میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کو دعا یاد نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جانتے دعا یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دے، اے اللہ میں تجھ سے ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول ہو جائے۔ تو علامہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مشہور محدث مدینہ کے وہ اس حدیث تشریح میں فرماتے ہیں، دنیا میں تو سب سے زیادہ کمال درجے کا اگر علم تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اتنا کمال درجے کا علم ہونے کے باوجود آپ کے اندر کیسی عاجزی، کیسی انکساری، اللہ کے نبی صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کر رہے ہیں۔ امت کو تو نبی کے اس عمل پر چلتے ہوئے ہر ایک کو ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو نفع دینے والا علم ہے۔ اگر وہ بندے کو آ جائے، سمجھ جائیے، آدمی کی دنیا آخرت دونوں سمجھ جاتی ہے۔ اسی لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ میں عبدالرزاق البدر یہی کہتے ہیں، دنیا میں نیکی بولے تو علم نافع عمل صالح۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں نبیوں کا جیسا ایمان تھا صحابہ کا تھا، ماشاءاللہ نبیوں کے وارثین جو ہے علماء کا ایمان بھی بڑا بہترین ہوتا ہے۔
دیکھیے جب ماشاءاللہ ربانی علماء جو ہوتے ہیں، عمل کرنے والے علماء، جب وہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو سارا معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب مجلس ہے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، صحابہ سنتے ہوں، کیسا ایمان افروز ماحول رہا ہوگا۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے تو آپ کی نصیحت میں ہم نے دو چیزیں دیکھی۔ کیا ایمان افروز ماحول تھا؟ ایک تو ایسا ہوتا آپ اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے تو ہمارے دل اللہ کے خوف سے بھر جاتے، یہ کیفیت مطلوب ہے۔ دوسرا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمل کرنے والی شخصیت تھی، اللہ کے نبی جو بھی بولتے بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے ایسی نصیحت فرمائی، ہم سمجھ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے۔ تو یہ صحابہ کی ایمان افروز مجلسیں، اللہ کی نبی کی ایمان افروز مجلسیں۔ اسی لیے سلف میں ہم دیکھتے ہیں بعض سلف تو ایسے تھے، تقریر کرے تو پورا ملک خاموش۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ تقریر کرتے عراق میں، کوفے میں، بصرے میں، جیسے وہ تبلیغ جماعت کا اجتماع ہو تو پورا مارکیٹ بند ہو جاتا نا، ویسے پورا مارکیٹ بند ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کیا اسٹیج تو نہیں ہے؟ بولتے نہیں، اصل میں حسن بصری رحمہ اللہ وہاں وعظ کر رہے ہیں، پورے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے امام غزالی رحمہ اللہ نے حسن بصری کی مجلسوں کے بارے میں کیا کہا، ایک ہی جملہ، انہ کلام اشبہ بکلام الانبیاء۔ جب میں حسن بصری رحمہ اللہ کی بات کو سنتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبیوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، آج کل لوگ زیادہ یعنی جوشیلی تقریر پسند کرتے، خوب ہونا ہٹانا، اور وہ عالم جو ہے واس کوٹ پہن کے رہنا، بڑی شرو رہنا، لمبی ٹوپی رہنا، شو ساکس رہنا، یاد رکھیے وہ اصل نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے وہ علم کے بولنے سے پہلے اس کا عمل بولتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہو، اس کے قول و فعل میں امت کا درد ہو، ایسے جس کو عالم بولتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے ابو ذر ضمیر حفظہ اللہ کا مکمل عالم دین نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے، علماء نے خود ان کے بارے میں کہا کہ غیر عالم ہونے کے باوجود بھی اتنا اچھا مطالعہ ہے کہ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں آپ، جیسا کہ ان کے بارے میں وسیع اللہ عباس اور ہندوستان کے کئی علماء نے بتایا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہوا اگر عالم آہستہ بولتا ہے تو آپ اس کے انداز کو مت دیکھیے، اس کے درد کو دیکھیے، اس کے عمل کو دیکھیے کہ اس کا علم بولنے سے پہلے اس کا عمل بولتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا ایمان کیسے ہوتا ہے، کالج میں پڑھنے والے طلباء کا علم کیسے ہوتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے، شعبہ حفظ میں، عالمیت میں فضیلت پڑھنے والے ماشاءاللہ ایمان اپڈیٹ ہوتے رہتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالج میں پڑھنے والے پورے گندے ہوتے، مگر وہاں تو 20% اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان جو ہے پختہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مدارس کے ماحول میں عموماً کیا ہوتا ہے، مدارس میں اپنے بچوں کو لوگوں کو داخل کر تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی ہمارا بچہ پڑھ لیا تو دنیا کا نہیں رہتا۔ حالانکہ آج کل دیکھیے یہاں خود جامعۃ الحسنات ہے اور عمر آباد محمدیہ وغیرہ ہے، ان مدارس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ایسے علوم اور ہنر سکھائے جا رہے ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ خود کفیل ہو جائیں۔ لہذا بولنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، مگر ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے، اگر ہم نہ اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کو غور سے پڑھنا ہوگا۔ یاد رکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، دیکھو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا اللہ بولتا ہے تو سمجھو اللہ میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھو انگلی رکھو اللہ میرے سے بول رہا ہے۔ اب اللہ بولتا زنا مت کرو، پوچھیں گے ہمیں کہاں زنا کریں؟ نہیں، اللہ جو بولتا غور سے سننا، یا تو بھلائی کا حکم دے گا یا تو برائی سے روکے گا۔ اللہ نے سورہ انفال کے شروع میں کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن وہ ہوتے ہیں حقیقی جن پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے وہ پڑھانے والا متقی ہو۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ حرمین وغیرہ کی قرأت میں جو اثر ہوتا ہے وہ انڈیا کی قرأت میں نہیں ہوتا۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے دل پر قرآن اترا مگر آپ دوسروں سے قرآن سنتے تھے، اچھا
اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا چاہیے۔ ایک دن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی نے فرمایا اے ابن مسعود پڑھو۔ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ذات گرامی تو وہ ذات ہے، آپ کے دل پر قرآن اترتا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارید ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی حالانکہ آپ کے دل پر قرآن اترا، مگر اچھا پڑھنے والے قرآن سنتے تو ماشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں قرآن پڑھتا گیا اس آیت پر آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچا تو ابن مسعود سے کہا حسبک رک جاؤ۔ میں بولنے لگا اللہ کے نبی کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ تو میں نے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اصل میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اے محمد ذرا تصور کرو قیامت کے دن آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ وہ ذمہ داری کے احساس سے روتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا اور ایک واقعہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ تو اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قرآن تر و تازہ لینا ہو تو 4 صحابہ سے لو، ان میں وہ بھی ہیں۔ تو ایک دن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا ابی قرآن پڑھو۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو عرش والا عرش کے اوپر سے نام لیتا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے شک آیا، پوچھا یا رسول اللہ میرا نام لیا ہے؟ ایسے رونے لگے۔ اس کے بعد تو بولتے ہیں راوی وہ مجھے تو خوشی سے رونا آ گیا۔ اس کے بعد میں نے لم یکن الذین کفروا پڑھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی دوسروں سے قرآن سنیں، اور خصوصاً حرمین کی تلاوت اپنے اندر ایمان یاد رکھیے اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں مکہ مدینے کے امام، جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیسا اثر ہوتا ہے۔ میں اپنے استاد محترم مولانا عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ کا وہ تأثر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ اصل میں حج کو گئے تھے، حج کو جا کر آنے کے بعد حج سے واپس آنے کے بعد ہوتا یہ عمرہ آباد میں سارے طلباء کو جمع کر کے تاثرات بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو شیخ جو ہے حج کے بعد آئے اور اپنے تمام طلباء کے سامنے یہ تاثر بیان کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جب میں حرمین کے اماموں سے قرآن سنتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ابھی اتر رہا آسمان سے۔ اور شیخ التفسیر رحمہ اللہ جو تھے ان کی تلاوت کا انداز اور قرآن سے محبت اور تفسیر پڑھانے کا انداز ایسا شاید ہندوستان کی کسی مدرسے میں وہ ماحول پا نہیں سکتے۔ کبھی کبھی تو کلاسوں میں آ کر پڑھاتے، ایسا ایمان افروز ماحول پیدا ہوتا، ایسا ادب قرآن کے ساتھ، اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کبھی کبھی تو پڑھاتے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے اور گھنٹی کا وقت باقی رہتا۔ گھنٹی کا وقت باقی رہتا، ابھی 40 منٹ 35 منٹ پڑھانے اتنا ہی پڑھاتے، بولتے میں اس آیت کو پڑھا نہیں سکتا، کتاب بند کر کے چلے جاتے۔ اور زندگی میں مجھے تو اچھی طرح معلوم ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے کبھی قرآن سن کر روئے ہندوستان میں تو مجھے یہ حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسرا سال تھا میرا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ البدر قرآن پڑھ رہے تھے، 10ویں رکعت تھی، اچھی طرح یاد ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی وہ دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، خوب روئے تھے۔ تو زندگی میں سب سے پہلے قرآن سن کر اگر کسی کے پیچھے رویا تھا تو وہی وہ تھے۔ لہٰذا معلوم ہی ہوتا ہے کہ آج کے گزرے دور میں بھی اپنے دل کو اگر نرم کرنا چاہتے ہیں تو مکہ مدینے کی تلاوت سنو۔ کبھی سدیس کو دیکھیں گے زار خطار روتے جا رہے ہیں۔ شریم کی خوبی تو یہ ہے بس وہ چھوٹا بچہ ماں اگر چھوٹا بچہ کو ماں مارے تو کیسا ضبط کرتا بچہ، ویسا ضبط کرتے چلے جاتے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آج کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد رکھے ہیں، ایسے ائمہ رکھے ہیں
پڑھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نبی آسمان سے اتر رہا ہے۔ اور وہ ائمہ وغیرہ کو مطلب ماشاءاللہ قرآن دل میں کیوں اتر جاتا ہے اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، ان کے دل آئینے کی طرح پاک ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں رتی برابر جو ہے بدعت شرک نہیں ہوتا۔ جب توحید ہوتا ہے نا، وہ قرآن کیا کرتا ہے، تیر بن کر دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا اس کے ایمان میں مکمل طور پر اضافہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں سورہ آل عمران کی آیتیں آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتے تھے، تو لہٰذا آج بھی ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں۔ لیکن آج کل تو کیا ہو رہا ہے، قرآن پڑھاؤ بولے تو یا تو آواز پہ نظر ہے یا نہیں تو تجوید پہ پوری نظر ہے۔ ایسی خشیت ہونا چاہیے عالم کے اندر اور قاری کے اندر، اگر وہ پڑھتا ہے تو پوری مسجد لرز جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی تلاوت میں دیکھ لو۔ آخری چیز آج کے درس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ایمان میں اضافے کے لیے چیز یہ بتایا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے نام ہوتے نا، اللہ کے بہت سے نام ہیں، کہاں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ علماء یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسماء حسنہ کا جہاں بھی ذکر کیا تو وَلِلَّهِ یہ لفظ پہلے آیا ہے۔ اللہ کے بہت نام ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بھی ان کو یاد کرے گا پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنا، سمجھنا، اور خصوصاً ان تمام میں 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن چھپتا ہے تو قرآن کے شروع میں کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں، وہ نام ہم یاد کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ ترمذی کی حدیث ہے، علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس میں 5 علتیں ہیں، اس میں کچھ نام صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں۔ ارشد بشیر مدنی حفظ اللہ کو جانتا ہے، حیدرآباد کے عالم دین ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ان پورے ناموں کو جمع کیا ہے، لہٰذا یہاں یہ عبداللہ خیر محمدی صاحب اور خلیل خطاط کرناٹکی صاحب دونوں کے تعاون سے کتاب چھپی ہے دعاؤں کی، اس کتاب میں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کا ذکر ہے۔ ان دعاؤں کو آپ یاد کریں، بندہ جب دعاؤں کو یاد کرتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان الایمان بالاسماء اللہ الحسنى ومعرفتها، کہا کہ اللہ کے اسماء حسنہ پر ایمان لانے سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات ایک ہے لیکن نام زیادہ ہے، جب بھی وہ نام آ کے ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحیح نام خود یاد کرنا چاہیے اور صحیح نام اپنے بیوی بچوں کو یاد بھی کرانا چاہیے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے، اگر ہم نے اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو درس ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس درس کو ہمارے زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، قرآن میں غور و فکر کرنے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لا کر اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے ذریعے اللہ کو پکارنے اور اس کے معنی کو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔